بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا معاشرہ جو اللہ چاہتا ہے ہم کیسے بنائیں۔ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک شخص جن کا نام حکیم لقمان ہے، ان کی نصیحت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کیا بات کہی تھی، کیا کیا مشورہ دیا تھا، کیا کیا نصیحت کی تھی۔ پہلی نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی تھی کہ شرک سے دور رہو، شرک سے دور رہنے کی تھی۔ سب سے پہلی حکمت عقائد کی درستگی ہے، یعنی عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی اللہ ہی پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، یعنی پیدا کرنے والا وہ مالک ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے، ساری چیزیں مہیا کرنے والا ہے، اور اسی کے ساتھ کسی غیر کو اللہ کو شریک عبادت نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مورتی کی پوجا نہ کرنا، کسی انسان کی حکومت کے تابع نہ ہونا، کسی سورج، چاند، ستارے، سیارے ان سب کی پوجا نہ کرنا، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ اس دنیا میں اس سے بڑا ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات بتائیں، ایک بادشاہ ہے، وہ اپنی رعایا کو ہر چیز مہیا کرتا ہے، اگر رعایا اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رعایا کو کبھی تکلیف نہیں دیتا، اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ظلم ہوتا ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں، اللہ تعالیٰ کی حکومت میں ہم رہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے، صرف اس کی حکومت کے تابع نہیں ہے، اس کا قانون انسانوں پر نہیں چلاتے، تو ظلم ہے، ظلم۔ اور پتھروں کی پوجا کریں، انسانوں کے تابع آ جائیں، یہ اس سے بڑا ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو اس کے برابر ٹھہرانا کہ بھائی عیسیٰ مسیح بھی اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ ہیں، اور بہت سے لوگ ان کو اللہ ماننا، یہی وہ پیغام ہے جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی، تمام انبیاء اور رسول نے دی، کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے اور پوری دنیا کا نظام کو تنہا وہی چلانے والا، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کے ساتھ کوئی کمپیٹیبل نہیں ہے کہ فرشتے اس کا ساتھ دیتے ہوں تو اس کے بیٹی بھی ہو تو اس کا بیٹا بھی ہو، لوگ ٹھہرا لیتے ہیں۔ ہم سب اس کے بندے ہیں اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ دوسری نصیحت، اللہ کا علم ہر چیز پر ہے، ہر چیز کو قابو میں کیا ہوا محیط ہے۔ حکیم لقمان کی دوسری نصیحت اپنے بیٹے کو یہ تھی کہ اس کا یقین رکھا جائے کہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اور اس کے ایک ایک ذرہ سے اللہ جل شانہ اچھی طرح واقف ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ ایک انسان کے دوسرے انسان کی طبیعت سے واقف ہے، جانتا ہے، تو اسی کے مطابق احکام نازل کرتا ہے، اسی کے مطابق لا بناتا ہے۔ اب ایک انسان دوسرے انسان کی طبیعت سے، اس کے نیچر سے، اس کے کلچر سے نہیں واقف ہے تو اس کے مطابق لا نہیں بنا سکتا ہے۔ کوئی چیز بھی ہو اس سے مخفی نہیں، اور اس پر اس کی قدرت بھی کامل ہے، کنٹرول اسی کا اللہ کا۔ کوئی چیز کتنی بھی چھوٹی ہو، چھوٹی ہی چھوٹی نہ عام نظر میں نہیں آ سکتی، اسی طرح کوئی چیز کتنی ہی دور دراز ہو، اللہ تعالیٰ نے سیارے بنائے، اس سے بڑی بنائے، ہر چیز کو کتنا اندھیروں میں ہو، پردوں میں ہو، اللہ تعالیٰ کے علم و نظر سے چھپ نہیں سکتی۔ غرض ہم دنیا کے کسی بھی میدان میں ہو، تجارت کر رہے ہو، درس و تدریس کر رہے ہو، سیکھ رہے ہو، سکھا رہے ہو، قوم ملت کی خدمت کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن ہمارے ماں باپ اور کائنات کو پیدا کرنے والا ہماری نظر ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے سے پوری طرح واقف ہے۔ ہمیں مرنے کے بعد اس کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کی ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے چھپ کر رشوت لی، یا کسی شخص پر ظلم کیا، یا کسی غریب کو ستایا، یا کسی کا حق مارا ہے، تو ممکن ہے کہ ہم دنیا والوں سے بچ جائیں، لیکن اللہ کی عدالت میں اندھیر نہیں، اور ہمیں اس کا ضرور حساب دینا ہوگا۔ تیسری نصیحت، نماز قائم کرنا۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ نماز خود اہم ہونے کے ساتھ وہ دوسرے اعمال کی درستگی کا ذریعہ بھی، یعنی قرآن کریم جب ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت میں نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت و تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازیوں کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے، اور نماز کو اس کے کنڈیشنز
اس کے آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کی ضروری ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز عن قریب اسے برے کام سے روک دے گی. مسند احمد. لہذا ہمیں ان نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. چوتھی نصیحت اصلاح معاشرہ کی کوشش کرنا، ریفارم کرنا. معاشرے کے اندر جو برائیاں عام ہو جاتی ہیں، کوئی جاہل ہے تو ہمیں جہالت دور کرنی ہے، ظلم ہے تو ظلم دور کرنا ہے، غریب ہے تو غریبوں کی مدد کرنا ہے، یتیم ہے تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے. ہر طرح سے ہمیں تیار ہونا ہے. اپنی ذات سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے. یعنی اس بات پر فکر کرنا سارے انسان اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بن جائیں، کرنے والے بن جائیں. یعنی اچھائیوں کا حکم کریں اور برائیوں سے منع کریں. اور اچھائی اور برائی کون ہوتی ہے وہ اللہ بتائے گا، کوئی انسان نہیں بتائے گا کہ جو اچھا ہے جو برا. ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہارے لیے اچھی ہو میرے لیے اچھی نہ ہو، کچھ تمہارے لیے بری ہو میرے لیے بری نہ ہو. اللہ اسٹینڈرڈ طے کرتا ہے، یہ بات یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کہا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں فرمایا ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. ان کے 4 ایٹریبیوٹس ہیں: اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. پھر سے سنیے، اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یعنی جس طرح ہر مومن پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اگر مال پر زکوٰۃ فرض ہے تو ضروری ہے اس کو ادا کرے. اسی طرح اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا ہر ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، اگرچہ ہر شخص استطاعت کے مطابق ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے. امر بالمعروف نہی منکر کیا ہے؟ برائی دیکھے، پاور ہے اللہ نے دے رکھی، ہاتھ سے روک دے. یعنی اس کے لیے ساری چیزوں کا استعمال کریں. مارے، اگر ضرورت پڑے تو مارے بھی اس کو، ٹھیک ہے. پھر زبان سے روکیں، منع کریں جیسے، اور نہیں تو دل میں برا سمجھے ہی سمجھے. 5ویں نصیحت برے حالات ہو جائیں، یعنی پاور ظلم کا ہو اور مومن جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہو، جیسے کہ ابھی پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، لیکن اس کے نکلنے کی کوشش کریں. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ مار پڑ لیے وہ ہارا بیٹھ جائے. صبر کا مطلب یہ کہ مار تو پڑی ایک لمٹ تک. یعنی ہم یہ بنیں کہ 50 سال 30 سال 40 سال 100 سال کے اندر ہمیں اس حالت سے نکل جانا ہے، کیونکہ اتنے لمبے زمانے تک ظالم کی حکمرانیت کمزور ہو جائے گی، لوگوں کا ذہن بدل جائے گا. صبر کا مطلب یہ ہے. اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا ایسا عمل ہے کہ اس کی پابندی میں خاصی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں. خصوصاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت کا صلہ دینا عموماً عداوتوں اور مخالفتوں سے ملتا ہے. یعنی اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، کسی کو برائی سے روکتے ہیں، دشمن ہو جائیں گے لوگ آپ. اس لیے حکیم لقمان نے اس کے ساتھ یہ وصیت فرمائی: دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو کچھ مشکلات آئیں، یاد رکھو ان پر صبر کرنا. جیسا کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ تمام انسان نقصان میں مگر وہ لوگ جن کے اندر 4 ایٹریبیوٹس آئیں، جو پیدا کر لیں. پہلا ایمان لیں، اللہ کو مان لیں، ٹھیک ہے. نیک اعمال کریں، یعنی ان کے اندر ایمان آنے کے بعد اب کیا ہو، ایکٹیویزم آ جائے. یعنی اب جو کچھ اللہ کہے گا، جس چیز کو اللہ حق کہے گا اس کو حق مانیں گے اور حق کو پھیلائیں گے، اور جو برائی ہوگی اس کو برائی کو منع کریں گے لوگوں کو اور خود اس سے رک جائیں گے. محض اپنی انڈیویجول لائف کی، اب ایک شخص ہے اپنی انڈیویجول لائف کو بہت اچھا کر لیا، لیکن اب ہمیں دوسروں کو بھی اس اچھائی کی طرف لے کر کے نا اس پر ہی صرف بیٹھ کرنا پڑ جائے، بلکہ تمام انسانوں کو اس کامیابی کی فکر میں مبتلا ہو جائے کہ انسان اللہ کے عذاب سے کیوں نہ بچ جائے، یہ انسان جہنم سے کیوں نہ بچ جائے، یہ انسان اللہ کے عذاب کے مستحق ہونے سے کیوں نہ بن جائے. دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات ہیں اس کو صبر کریں. وتواصوا بالحق. حکیم لقمان نے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے اب اصلاح معاشرہ، آداب، معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے، سوسائٹی کے اندر کیسے رہنا ہے، اس کی نصیحت کر رہا ہے.
لوگوں کے سامنے تکبر سے اپنا گال مت پھلاؤ، ہے نا، تکبر لوگ کرتے ہیں، یعنی لوگوں سے ملاقات، ان سے گفتگو کرتے وقت ان سے منہ پھیر کر گفتگو نہ کرو، جیسے آج سوسائٹی میں چلتا ہے، تو دلت ہے، میں برہمن ہوں اور میرے پاس پیسے ہیں، تو جاہل ہے، تو غریب ہے نا، لوگ میرے پاس گاڑی آ گئی، میرے پاس پیسے آ کے میرے 3 منزلہ گھر بنا لیا، تیرے پاس کیا، عجیب طرح سے اس کے سامنے بیہیویئر پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک ترم خاں کی طرف سامنے لاتے ہیں، اور جو ان سے اعراض کرنے، تکبر کرنے کی علامت ہے، اخلاق شریفانہ کے خلاف ہے، یعنی انسان جو شریف دکھتا ہے اس کے خلاف ہے۔ کیا ہے شریفانہ اخلاق؟ کیا ہے؟ لوگوں سے ملنا، چھوٹے کو چھوٹا نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، پیسے آ جائے تو تکبر غرور نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے متعلق قرآن کریم سورہ قلم میں ارشاد فرمایا، یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، آپ کا اخلاق قرآن کریم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، قرآن کریم پڑھ لو، صحیح و بخاری و مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، یعنی لوگوں کو اخلاق سکھانا ہے۔ غرض ہے کہ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کی نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر کے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں تمام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق پیش کرنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ لوگ اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے چلتے ہیں، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے عناصر سے پست افتادہ بنایا ہے، تم اسی سے پیدا ہوئے ہو اور اسی پر چلتے ہو، پھرتے ہو، اپنی ساری چیزوں کو اسی سے حاصل کرتے ہو، اپنی حقیقت اترا کرنا چلو۔ متکبرین کا طریقہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً جانو کسی اترانے والے شیخی باز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا عمدہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ کبر، غرور، تکبر تو حق کو ناحق کرنا اور لوگوں کا حقیر سمجھنا ہے، سمجھے نا؟ ابھی آپ دیکھ لو ایکس مسلم کا کیا حال ہوتا ہے، وہ حق میں ہونے کے باوجود ناحق کی طرف آ جاتے ہیں اور غرور کرتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ویسا ہے، اور تکبر ان کی چال میں، ان کی باتوں میں، ان کی اکڑ میں ایک تکبر ہوتا ہے، اور وہ حقیر سمجھتے ہیں، یعنی جو لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور یہ حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جن کے پاس دولت ہوتی ہے، یعنی اپنی وسعت کے مطابق اچھا لباس پہننا، اور یہ غرور نہیں ہے لوگوں کو، بس غرور یہ ہے کہ حق آنے کے بعد اس کو ناحق سمجھنا ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو آگے نصیحت فرماتے ہیں کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، درمیانی چال چلو، یعنی انسان کو درمیانی رفتار چلنا چاہیے۔ رفتار نہ اتنی تیز ہو کہ بھاگنے کے قریب بہت سے لوگ بہت تیز چلتے ہیں، اور نہ اتنی سست ہو کہ ایک دم رینگتے ہوئے چلتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جماعت کی نماز حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگنے سے منع فرمایا، اطمینان و سکون کے ساتھ چلنا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک اور نصیحت فرمائی، اپنی آواز آہستہ رکھو۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں نا، بہت چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اپنی آواز بہت بلند کرتے ہیں، اس آواز کا حساب ہونا ہے۔ آواز آہستہ رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ سننے والے کو دقت پیش ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کو سنانا مقصود ہے ان تک تو آواز کلیئر پہنچ جائے، لیکن اس سے زیادہ چیخ کر بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ یعنی آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا یا دور ہے، آپ نے اس کو زور سے بول دیا یا کر دیا، سامنے والا سمجھ گیا۔ غرض ہے کہ ہمیں اتنی ہی آواز بلند کرنی چاہیے جتنی اس کے سننے والے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہو جائے کہ ہاں بس اتنا ہی ہے۔ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، دیکھتے ہو کتنا برا گدھا چلاتا ہے۔ آخر میں آداب معاشرت سے متعلق 4 نصیحتیں ذکر کی، یعنی انسان سوسائٹی میں کیسے رہے۔ اول، لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متکبرانہ انداز، یعنی گھمنڈ ظاہر نہ کرنا، رخ پھیر کر کے بات نہ کرنا، یعنی کہ انداز رخ پھیر کر کے لوگوں سے ایسے بات کر کے لگے کہ میرے ساتھ بہت ہوا ایسا، انداز سے رخ پھیر کر بات کرنے سے منع کیا۔ دوسرے، زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا۔ تیسرے ہے کہ درمیانی رفتار سے چلنے کی ہدایت کی کہ آپ ٹھیک ہے۔ چوتھے ہے کہ بہت زور سے شور مچا کر بولنے سے منع کیا۔ ان تمام ہی نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت ہم دوسروں کا خیال رکھیں،
کسی شخص کو بھی، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، ہم اس کو جانتے ہوں یا نہیں جانتے، لیکن ہمارے طرف سے اسے کوئی تکلیف کسی انسان کو، کسی بشر کو نہیں پہنچنی چاہیے، مگر ہم ان امور میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ ان امور کا یعنی ان چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی بندوں سے، بندوں کے رائٹس سے ہے، اور حقوق العباد میں حق تلفی اللہ کے انسان کے بڑے بڑے نیک اعمال ختم کر دے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حکیم لقمان علیہ الرحمہ کی ان قیمتی نصیحتوں پر عمل کریں اور ایک اچھا معاشرہ بنائیں۔